ابھی وہ مزید آگے جاتی کہ سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ ہٹو پیچھے، بغیر دیکھے روتے دھکا دیتے آگے بڑھتی کہ اس کا بازو زور سے گرفت میں لیتے سے روکا تھا۔ جو چھوڑو مجھے، وجدان پاس وہ ہرزانی کیفیت میں خود کو چھڑواتے بول رہی تھی۔ وجدان کہاں تھے تم؟ کیا ہوا تھا؟ میرے دل کو دھڑکا لگا دیا اس لڑکی کی حرکت نے۔ وجدان زیر لب دہراتے صدف کے لفظوں میں بری طرح ڈوبی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ اس آواز سے ذرا سی سرخ آنکھیں اٹھانے پہلی نظر ہمت کرتے اس پر ڈالی تھی۔ یہ تمہاری چابی پر اس پر ڈالی جو اسے چابی پکڑا رہی تھی۔ وجدان بھی یقینی کی کیفیت میں اس کی صبح پہنی ہوئی شرٹ ہاتھ میں پکڑے دیکھی اور وہ خود نیلی ٹی شرٹ میں اس وقت صحیح سلامت اس کا خون خشک کر کے مزے سے کھڑا تھا۔ اشتعال دباتے ایک کاٹ دار نظر مریم پر ڈالی اور پھر اس پر جس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش میں اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جو بڑھا تھا 2 قدم پیچھے سرکتا اپنا پورا زور لگاتے تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ او تیری خیر! مریم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وجدان بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جس کے وہ نازک ہاتھ سے زوردار تھپڑ مارنے ناکام کوشش کر چکی تھی۔ میری جان ایسے ہی نکال دیتے ہیں آپ؟ اتنے بےہودہ مذاق کوئی کرتا ہے؟ چیختے اس کی ٹی شرٹ جھنجھوڑتے اس کا چہرہ، کندھے بازو چھوتے وہ روتے چلی جا رہی تھی۔ کندھے چھونے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی جسے وہ ضبط کیا تھا۔ میں مر جاتی وجدان، چاہے مر جاتی، کیوں کہا ایسا تھا؟ وہ ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم کے اس رویے سے حیران پریشان تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، چپ رہو۔ آپ جانتی بھی ہیں یہ شخص میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اندازہ ہے آپ کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو لمس مر جائے گی، پھر میں سکون آ جائے گا شاید مجھے۔ روتے وہ اپنا آپا کھو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی لمس؟ اس کا رد عمل صدف کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ صدف کی آواز سخت سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ماما فون پر کہا وجدان کو 2 گولیاں لگی ہیں اور وہ سیریس کنڈیشن میں ہے۔ ماما میری جان نکل جانی تھی۔ ماما اندازہ نہیں ہے ان سب کو، میرا سکون، میری خوشی، میری ساری دنیا یہ شخص ہے۔ مر جانا تھا میں نے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر سکون آ جانا تھا انہیں بھی۔ وجدان کو دیکھتے کہا جو بیچارہ ان سب سے انجان تھا۔ وہ روتے چیختے زندگی میں پہلی دفعہ اس کی محبت میں اہمیت جتاتے اسے حیران کر چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے اپنے چہرے پر اس کے ہاتھ سے ملا بہترین تحفہ بھولتے اسے روتے دیکھ اس کا دل ایک دم اس کی حالت دیکھ غیر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا، پر آنسو کی روانی میں سرخ پڑتی آنکھوں سے تیکھے نظر ڈالتے روتے وہ وہاں سے تیزی سے چلتی گئی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اس سے یہ مذاق کرنے والی بات تھی؟ وجدان اس کے جانے کے بعد صدف نے تیکھے لہجے سے استفسار کیا۔ موم، میں نہیں جانتا کس کی حرکت ہے یہ، پر دیکھیں میں آپ کے سامنے ٹھیک ہوں۔ بولتے ہی وہ اس کے پیچھے گیا تھا جو دھاڑ سے دروازے اس کے منہ پر بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مریم حیرانگی سے اس فلمی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ڈیم دروازہ کھولو، لمس فون پر مسلسل بجتی کال کو اور بند دروازے کو بے بسی سے دیکھتے وہ کہہ رہا تھا نہیں کھولنا مجھے، چلے جائیں یہاں سے، دور ہو جائیں مجھ سے۔ چیختے دکھتے سر کو دباتے وہ بیڈ پر ڈھا سی گئی تھی۔ یہ مذاق کرنے والی بات تھی؟ صدف نے غصہ قائم رکھے سخت ترین الفاظ کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ آنٹی آئیں، آپ بیٹھیں یہاں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بہرحال انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مذاق شدید ناگوار گزرا تھا۔ ماما اس پاگل لڑکی کو پلیز دیکھ لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے باہر ڈرائیور کو ڈرائیو کرنے کا بولنے کو بڑھا اور وہ خود بھی ابھی قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے مریم کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ گولی اس کے ڈپارٹمنٹ کے بندے نے چلائی تھی جو اس طرف چلی گئی تھی۔ وجدان کے کندھے کو چھو کر گزرتے فائق کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ پسٹل سے نکلے گرم شیل کی وجہ سے اس کی جلد زخمی ہوتے خون بہنے سے سفید شرٹ پر سرخ داغ نمودار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے موقع پر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پر زیان زندہ تھا۔ اسے فی الحال فرسٹ ایڈ دیتے گرفتار کر چکے تھے۔ میں ڈرائیو کر لوں؟ اگر تم نہیں کر پا رہے تو پلیز ایگو پھر کے لیے ادھار رکھ لو، مریم نے آفر دیتے کہا تھا۔ وجدان نے محض سر ہلایا۔ ویسے بھی ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگنا تھا، اور مجھے تو آج پتہ چلا یہ
تو زیرو سے ہیرو نکلے بھی۔ اس کی گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اس کی تعریف اپنے الفاظ میں کرنا نہیں بھولی۔ مراد کی ہمت کو سلام، میرے ہتھے چڑھتی تم تو۔ دانستہ بات ادھوری چھوڑتے وجدان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کندھے سے نکلتی ٹیس سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک نظر اس کو دیکھتے کہا تھا، تم لمس کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ سوری بٹ میں اب اویلیبل نہیں ہوں۔ ہتھے چڑھنے کی بات پر اسے دو بدھ جواب دیا تھا، میرے اتنے برے دن نہیں آئے ابھی۔ اس کا بولنا اسے بالکل ناگزیر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے اس کی مدد لیتے وہ ہاسپٹل بینڈیج کرانے کے لیے اس کی ہیلپ کی آفر قبول کی تھی۔ درد ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بندہ اتنے ڈرامے نہ لگائے، صرف گولی چھو کر گزری ہے، مجھے تو لگا تھا تم ٹپک گئے ہو۔ آنکھ کو موڑتے باقاعدہ شکل بناتے اسے کہا تھا، ویل پلیز یو شٹ اپ مریم۔ اب یہ لڑکی مزید بولتی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم نے اس کی بات پر دانت پیسے تھے، اپنا فون دینا، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے اس نے کہا تھا، تمہارا کہاں ہے؟ بینڈیج کرانے کے بعد اسے تھوڑا سا سکون ہوا تھا۔ درد سے خون سے بھری آف وائٹ شرٹ وہ اوپر سے ہی اتار چکا تھا اور نیچے بلو ٹی شرٹ پر داغ اتنے نمایاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ایک خون کا قطرہ بھی لگا دیکھ اس کی ماں کا کیا حال ہونا تھا۔ میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے اور اتنا احسان تو کر ہی سکتے ہو، آخر کو میں نے بھی تم پر کیا ہے، ابھی وہ ڈراپ بھی کرنا ہے تمہیں۔ اسے اپنا احسان جتاتے وجدان نے تیکھی نظر ڈالتے اپنا فون سے دیا تھا پاسورڈ۔ وہ ادھر اور کسی فولڈر میں نہیں پہنچنا، صرف کال فون لیتے پاسورڈ لگاتے اسے وارن کیا تھا۔ مراد کو کال پر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ سر میں جاؤں؟ نہیں یہیں ویٹ کرو، بس آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، ڈرائیور کو بولتے وہ ڈی ایس پی کے آفس میں داخل ہوتا۔ سلام کا جواب دیتے وہ طلبی نظروں کے لیے جگائے ان کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ آر یو سسپینڈڈ فار 2 months؟ وجدان اس کی بات سنتے خود پر کڑا ضبط کیا تھا۔ اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ کہو گے؟ نو سر، سر جھکائے ہی کہا تھا، جانتے ہو آج تمہاری اس حرکت سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر وہ مینیجر کال کر کے انفارم نہ کرتا تو اسے احساس شرمندگی دلائی تھی۔ ہونے اور ہو جانے میں فرق ہے۔ میرے پاس بیک اپ پلان تھا، بس تھوڑا میس کریٹ ہو گیا تھا، ادروائز آئی ایم پروفیشنلی ایبل ٹو ہینڈل دس کریٹیکل سچویشنز۔ بہرحال بحث نہیں کروں گا، جانتا ہوں میں بہت سو کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے خلاف بھی بہت سے ہیں، میں جانتا تھا۔ انہیں میں سے کسی ایک نے اس کے گھر کال کر کے پریشان کیا تھا۔ ان کے آفس میں ساتھ بیٹھے ایس پی اور 2-3 بندے پر نظر ڈالتے طنزیہ جملے ادا کیے تھے، تمہارا بیک اپ ریکارڈ اچھا ہے، اسی لیے صرف 2 months سسپینڈ کیا ہے، ورنہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف جانے پر تمہیں فائر بھی کیا جا سکتا تھا۔ ناؤ ویل، اس کے جانے کا یقین کرتے وہ دروازہ کھول چکی تھی، ناخنوں کو کھرچتے ہوئے سوچوں کے بھنور میں تھی کہ اگر سچ میں ایسا کچھ ہو جاتا تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس چیز کا ادراک اسے ان چند گزرے دردناک لمحوں میں بخوبی ہو چکا تھا۔ پھر آنسو پھر سے بہے تھے۔ می آئی نوک کرتے پوچھا تھا، اس پر ایک ترچھی نظر ڈالتے ناگواری سے چہرہ موڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم خواہ خود کو ہلکان کر رہی ہو، مریم نے بات کی تہمید باندھتے کہا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی۔ اس کے لفظوں کی چبھن اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ اتنا بھی کیا ریئیکٹ کرنا، مریم کو غصہ آیا تھا، کتنی محبت کرتی ہو اس سے۔ بات بدلتے ہوئے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنا اسے مزہ دیتا تھا۔ لمس نے اس کی بات پر اس کا چہرہ دیکھا، وہ کیا جاننا چاہ رہی تھی؟ اپنے احساسات تو کبھی اس نے اس شخص کے پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، پھر اسے کیوں بتاتی؟ سوچو اگر کبھی اس نے دوسری شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ اس کو خاموش پا کر یہ بات کہہ کر وہ بس بولنے پر اکسا رہی تھی۔ لمس اس کی بات پر ایک نظر دیکھتے مسکرائی اور پھر مسکراتی چلی گئی۔ مریم کو یوں لگا کہ کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ پاگل لڑکی، پہلے بے تحاشا رو رہی تھی، اب بے تحاشا ہنستے چلی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، انتہا کا ناپرست اور ضدی شخص تھا وہ، مگر لمس اسے ایک بار بلائے تو اس کی ساری انائیں مسترد غرور ختم ہو کیوں نہ کہ لمس وجدان کی جان ہے، میرے علاوہ وہ کسی کو دیکھنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا اوور کانفیڈنٹ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو؟ مریم کو اس کی اتنی چھوٹی عمر میں یہ فلسفے کی باتیں کتابی ہی لگی تھی۔ نکاح میں آنے کے بعد، اس کی محبت حاصل کر لینے کے بعد وہ مجھے اتنا یقین دے چکا ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کروں۔ ساری دنیا کے لوگ بھی مجھے کہنا وجدان لمس کو دھوکہ دے رہا ہے، میں پھر بھی کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، کیوں نہ کہ ہماری نکاح کا مضبوط
رشتہ مجھے اس کے وجود سے جوڑ چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں اس سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، پر پتا ہے کہ میں ایک گھٹیا شخص کی قید میں 4 سے 5 گھنٹے رہی تھی۔ جانتی ہیں اس نے مجھ سے ایک بار بھی اس بارے میں خود سے نہیں پوچھا، پھر اس شخص کی قدر کیوں نہ کروں؟ اس کا مضبوط لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا، کیوں نہ کہ مجھے سکون ملتا ہے اس کے پاس۔ I feel safety in his arms, purity in his soul, care in his behavior, love in his action, and my whole world in his black shiny eyes and lumps in his heart۔ اس کے مسکراتے لبوں کی ادا کردہ لفظوں کے جال مریم کو سحر انگیز کر رہے تھے۔ اگر وجدان اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی، جس کا عملی نمونہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ محبت کو صدا جٹلانے والی کے پاس بھی ایسی کوئی دلیل دینے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ گھر آنے تک وہ اس کی باتوں کے زیر اثر تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 5 بجنے والے تھے۔ وہ روم میں داخل ہوئی، مراد کو بیڈ پر دیکھا، ٹھٹکی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ بار رب سے باندھتے واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی۔ آج سارا دن کی بات دوڑ سے وہ تھک چکی تھی۔ کچن میں جاتے گلاس میں اپنا پانی نکالا۔ جب اس کی ماں کچن میں داخل ہوگی، تمہاری واپسی۔ سخت لہجہ مریم کو حلق سے پانی اتارنا مشکل لگا۔ سوری آنٹی، یہ صرف آج ہوا، کل سے اپنی ساری رسپانسبلٹی انجام دوں گی۔ میری بات سنیں۔ وہ جا رہی تھی، نے کچن میں پڑے ٹیبل کی جانب لاتے چیئر کھینچتے بٹھایا۔ میں نے ماں کی محبت نہیں محسوس کی، پلیز آپ کی صورت میں کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا ہاتھ پکڑتے لسانیت سے مان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہوں ہر ماں کی اپنے جوان بیٹے کو لے کر کچھ خواہشات ہوتی ہیں، آپ کی بھی ہوں گی، اور آپ کو بھی اپنی پسند کی بہو لانے کی خواہش ہوگی، پر آپ شاید بھول گئی ہیں آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکی تھی۔ آنٹی میں مانتی ہوں تھوڑی آپ کے مطابق نہیں ہوں، پر کوشش سے بنا جا سکتا ہے۔ نہ میں کوشش کروں گی کچھ آپ کیجیے گا، بس میری جاب کے بارے میں کچھ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ سب باتیں کہتے ان سے اچھی کی امید میں تھی۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے بغیر کچھ بولے جا چکی تھی۔ کھانے کے چند والے زہر مار کرتے وہ روم میں بڑی بیڈ پر گھٹنوں کے بل جھکتے اس کو دیکھا۔ مراد تم نے جانا نہیں آج؟ بے اتساہی تھا۔ مراد کیا جانا نہیں؟ اس کے بازو جھکتے پکڑتے وہ جھکی تھی، اس کا ماتھا چھوا جو حدت سے تپ رہا تھا۔ اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ وہ ایک دم پریشان ہوتے بولی تھی۔ پیچھے ہو جاؤ، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ حقارت امیز لہجہ مریم کو آج احساس ہوا تھا۔ لفظوں کی مار کا سوچوں کی دھار لمس کی جانب جائے گی، کیوں نہ کہ ان دونوں کے رشتے سے اسے محبت کا احساس محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ تم نے کچھ کھایا؟ پھر ٹیبلٹ لی؟ اس کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھتے اس پر پوری طرح جھکی تھی۔ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ تیکھے سرخ چہرے سے بامشکل آنکھیں کھولی اور بیزار ہوتے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں آتی ہوں۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ چپل پہنے باہر گئی تھی۔ مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے مریم، اس کا جواب نظر انداز کرتے وہ کچن کی جانب گئی، جہاں سے بریڈ گرم کرتے دوسرے چولہے پر دودھ گرم کرتے ٹرے میں گلاس اور پلیٹ سیٹ کی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ اٹھو پلیز، بعد میں لڑ لینا، ابھی پلیز کچھ کھا لو۔ بے چینی سے اسے سہارا دیتے تکیہ سیٹ کیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ صبح تو ٹھیک تھی، اچانک بخار کیسے؟ مریم مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ زیادہ شودے ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی کھاؤ اسے، تمہیں بیمار کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بریڈ کا پیس زبردستی اس کے منہ کے آگے کیا۔ مراد نے کھولتے 2 پیس کھائے۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ڈھونڈتے اس میں سے پیناڈول نکالی اور جو اس کے قریب لائے، ہاتھ میں نکالتے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے آگے کی۔ تمہیں فرصت مل گئی تھی گھر آنے کی؟ وہ جو برتن اور چیزیں سمیٹ رہی تھی اس سے پوچھا۔ خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھتے وہ چلی گئی۔ مراد نے غصے سے دیکھا۔ میرا سر دباؤ۔ وہ جو دوپٹہ گلے سے نکالے صوفے پر لیٹنے لگی تھی اس کو دیکھا، جو سر پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے اچھے خاصے نخرے دکھانے کے بعد کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کے سرد ہاتھ کا لمس تپتے ماتھے کو پرسکون سا احساس دے رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آ جائے گی۔ ابھی 2 منٹ سے گزرے تھے کہ وہ تکیے سے اٹھاتا اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ سر مریم کے ہاتھ تھمے تھے۔ دباؤ۔ مراد نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اب۔ اس کا سر دوبارہ دباتے اس کی حرکت پر جتایا۔ بڑھنے کب دیا تم نے؟ اس کے چہرے پر بکھری بالوں کی لمبی سی لٹ اس نے کھینچی تھی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں اور میں نے خیز لہجے سے نظریں چرائی تھی۔ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا سر ہٹاتے وہ بس کسی طرح دور ہو جانا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ
بیڈ سے اترتی جب وہ اسے بہکتے جذبات کے زیر اثر خود پر کھینچ چکا تھا۔ مریم کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے اور ان کی خوشبو خود میں اتارتے وہ اس کے سحر میں پوری طرح جکڑ چکا تھا۔